اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے میانہ روی۔ میانہ روی کو اسلامی تعلیمات میں نہایت اہمیت حاصل ہے۔ میانہ روی کا مطلب اعتدال یا درمیانی رستہ ہے۔ دین اسلام میں تمام معاملات میں اعتدال اور میانہ روی کی تعلیم دی گئی ہے۔ عبادت سے بڑھ کر اسلام میں نیکی کا کوئی اور کام نہیں، مگر اسلام نے اس میں بھی اعتدال کو ملحوظ رکھا ہے۔ ایک صحابی نے جب دن میں مسلسل روزے رکھنا اور رات کو نمازیں پڑھنا شروع کر دیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اعتدال کی تاکید فرمائی اور کہا، تمہارے ذمے اور بھی حق ہیں اور تمہارے نفس کے بھی تم پر حقوق ہیں، یعنی محنت، مشقت اور عبادت کی مصروفیات کے ساتھ ساتھ اپنے جسم کو بھی آرام دو۔ قرآن پاک میں مسلمانوں کو امت وسط یعنی بیچ کی امت کہا گیا ہے، جبکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میانہ روی اچھی چیز ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ 3 صحابہ کرام نے ازواج مطہرات سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کے بارے میں دریافت کیا۔ جب انہیں اس کے متعلق بتایا گیا تو انہوں نے آپس میں کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطا سے محفوظ ہیں، ان کا مقام بلند ہے، لہٰذا ہمیں ان سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ چنانچہ ایک صحابی نے کہا، میں ساری رات نماز پڑھوں گا، دوسرے نے کہا، میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، تیسرے نے کہا، میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے ان صحابہ سے پوچھا، کیا تم نے ایسا ارادہ کیا ہے؟ ان کے اقرار کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خبردار، اللہ کی قسم، میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں، لیکن میں روزہ رکھتا ہوں، ترک بھی کرتا ہوں، رات کو قیام بھی کرتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، اور میں نے عورتوں سے نکاح بھی کیے ہیں۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں میانہ روی کی طرف راغب کیا اور اپنے عمل کے ذریعے اس کی اہمیت کو واضح کیا۔ قرآن حکیم نے ہمیں تمام معاملات میں میانہ روی اختیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ لوگوں سے برتاؤ، عبادات، کھانے پینے، چلنے پھرنے، حتیٰ کہ بولنے میں بھی میانہ روی اور اعتدال کی تعلیم دی گئی ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر برائی کی 2 وجوہات ہوتی ہیں، یا تو کسی چیز میں زیادتی ہو جائے یا کمی۔ اسی طرح حج کے معاملے میں زیادتی کی جائے تو اسراف میں شمار کیا جائے گا، اور اگر کمی کی جائے تو کنجوسی یا بخل کے زمرے میں آئے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ اور اللہ کے وہ بندے بھی ہیں جو حج کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بالکل تنگی، بلکہ بین یعنی اعتدال کے ساتھ چلتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کے ہر شعبے میں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ میانہ روی سے کوئی خرابی پیدا ہونے کا امکان نہیں۔ اگر کوئی شخص یہ سوچ کر کہ دن رات عبادت کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے عمل سے بہت خوش ہوگا، تو اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت کے علاوہ انسانوں کے حقوق ادا کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اتنے ہی عمل کرو جتنی تم میں طاقت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تنگ نہیں ہوتا یہاں تک کہ تم تنگ آ جاؤ۔ اسی طرح کسی سے محبت، دشمنی میں بھی میانہ روی کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ سے ایک حدیث روایت ہے، اپنے دوست سے اعتدال کے ساتھ محبت کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی روز تمہارا دشمن ہو جائے، اور اپنے دشمن سے دشمنی بھی اعتدال کے ساتھ کرو، ممکن ہے وہ کسی روز تمہارا دوست ہو جائے۔ اسلام نے ہمیں دوسروں کے ساتھ برتاؤ اور گفتگو کے بارے میں بھی میانہ روی کی تعلیم دی ہے۔ چیخ کر بات کرنے سے منع کیا گیا ہے، تو یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ اتنا آہستہ نہ بولیں کہ دوسرے کو بات سننے میں دقت ہو۔ ضرورت سے زیادہ کھانے کو منع کیا گیا ہے، تو بھوکا رہنے کی بھی ممانعت ہے۔
वैसे भी अगर हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का तज्ज़िया करें तो जान सकते हैं कि मियाना रवि इख्तियार करके हम बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं जिसमें नुकसान का अंदेशा कम होता है। इसीलिए मेरे इस्लामी बहन भाइयों, हमें चाहिए कि ज़िंदगी के तमाम मामलात में एतदाल और मियाना रवि इख्तियार करें। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।